کیا ترکی اور پاکستان، ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ کو روک سکتے ہیں؟ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمزی ٹی آر اردو انکرا اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، مشرق وسطیٰ اس وقت ایک ایسے آتش فشاں کے دہانے پر ہے جس کا لاوا پورے ارض کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان براہ راست عسکری تصادم نے سیاست اور عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف مشترکہ کارروائیاں اور اس کے جواب میں ایران کی جوابی کارروائیاں اس بحران کو مسلسل مزید سنگین بنا رہی ہیں۔ ایران نہ صرف اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے بلکہ اس نے خلیجی اور عرب ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا ہے اور اس پہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس صورتحال نے عالمی برادری کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کیونکہ اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے تو اس کے اثرات عالمی معیشت، توانائی کی ترسیل اور بین الاقوامی سلامتی کے نظام پر انتہائی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس اندھیرے میں امید کی کرن وہ سفارتی کوششیں ہیں جو انقرہ اور اسلام آباد سے شروع ہوئی ہیں۔ کیا پاکستان اور ترکی مل کر اس عالمی جنگ کا راستہ روک پائیں گے؟ آج ہم خفیہ اور اعلانیہ سفارتی رابطوں کا پردہ چاک کریں گے جو پس پردہ اس وقت جاری ہیں۔ جنگ اب سردیں عبور کر چکی ہے۔ ایران کے جوابی حملوں نے نہ صرف اسرائیل بلکہ خطے میں موجود امریکی مفادات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اور سپلائی چین کا نظام دھرم بھرم ہونے کا خدشہ ہے۔ ایسے میں دنیا کی نظریں ان دو ممالک پر ہیں جو مغرب اور مشرق کے درمیان سفارتی پل کا درجہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان اور ترکی دونوں ایسے ممالک ہیں جو بیک وقت کئی عالمی اور علاقائی طاقتوں کے سامنے رابطے رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ترکی ایک جانب نیٹو کا رکن ہے اور مغربی دنیا کے ساتھ اس کے گہرے روابط چلے آ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اس نے مسلم دنیا میں ایک مضبوط سیاسی اور اخلاقی آواز کے طور پر اپنی حیثیت منوا رکھی ہے۔ اسی تناظر میں جب مشرق وسطیٰ میں موجودہ جنگی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پاکستان اور ترکی کی ممکنہ سفارتی صلاحیت نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ دونوں ممالک بیک وقت امریکہ سے بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان گزشتہ کئی برسوں سے عالمی سیاست میں ایک فعال اور متحرک کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے یوکرین کی جنگ کے دوران روس اور یوکرین کے درمیان ثالثی کی کوششیں بھی کیں اور کئی مواقع پر سفارتی مکالمے کو آگے بڑھانے کی کوشش کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی حالیہ کئی مہینوں سے مختلف علاقائی رہنماؤں سے مسلسل رابطہ کر کے سفارتی کوششوں کو فروغ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ترکی نے اس بحران کے پہلے دن ہی سے اپنی مشنی سفارتکاری کا آغاز کر دیا تھا۔ صدر رجب طیب ایردوان جو اپنی بے باک قیادت کے لیے مشہور ہیں، اس وقت عالمی رہنماؤں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ صدر ایردوان نے گزشتہ چند دنوں میں واشنگٹن سے لے کر تہران تک درجنوں ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ ان کا پیغام واضح ہے، یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ صرف یہی نہیں، ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان جو انٹیلیجنس اور سفارتکاری کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اس وقت ایک شٹر ڈپلومیسی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی شٹر ڈپلومیسی کے ذریعے نیٹو ممالک، مسلم دنیا کے ممالک کو پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ حقان فیدان کی مختلف دارالحکومتوں میں ہونے والی ملاقاتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ترکی اس معاملے میں محض تماشائی نہیں بلکہ ایک فعال کھلاڑی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے اپنی روایتی متوازن سفارتکاری کو ایک نئے درجے پر پہنچا دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے نہ صرف بیانات دیے بلکہ عملی طور پر آگ بجھانے کا کام شروع کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے سربراہان سے ہنگامی رابطے قائم کر کے ایک مشترکہ علاقائی موقف اپنانے پر زور دیا ہے۔ اس سفارتی مشن میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کردار انتہائی کلیدی رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں جب ایران کی جانب سے سعودی عرب کی حدود میں واقع بعض اہداف پر حملے کی اطلاعات سامنے آئیں تو خطہ ایک بڑی تباہی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار نے فوری طور پر
تہران اور ریاض کے درمیان ہاٹ لائن کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کی اس خاموش لیکن مؤثر سفارتکاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ سعودی عرب نے اشتعال انگیزی کے باوجود جوابی کارروائی کرنے سے گریز کیا، جس سے ایران اور عرب ممالک کے درمیان ایک نئی جنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے۔ اس پورے منظرنامے میں سب سے اہم مہرہ واشنگٹن ہے۔ کیا پاکستان اور ترکی مل کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات پر قائل کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کو لگام دی جائے؟ صدر ٹرمپ جو معاشی استحکام کو ہمیشہ ترجیح دیتے چلے آئے ہیں، اس وقت انقرہ اور اسلام آباد کے پیغامات کو سنجیدگی سے سن رہے ہیں۔ صدر ایردوان کے ٹرمپ کے ساتھ ذاتی مراسم ہیں اور پاکستان کا دفاعی تعاون ایسے پتے ہیں جو میز پر کھیلے جا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار اور حکام فدان کی ٹیمیں اس وقت واشنگٹن کو یہ باور کرانے کی کوششیں کر رہی ہیں کہ اگر ایران کے خلاف گھیرا مزید تنگ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں ہونے والا دھماکہ امریکی معیشت کو بھی لے ڈوبے گا۔ پاکستان اور ترکی کی یہ مشترکہ کوششیں ثابت کرتی ہیں کہ مسلم دنیا کی قیادت اس وقت انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اسحاق ڈار کی کامیاب مصالحت اور ایردوان کی عالمی پکار نے جنگ کے جن کو بوتل میں بند کرنے کی ایک سنجیدہ بنیاد فراہم کر دی ہے۔ مشرق وسطیٰ کا مستقبل اب سفارتی میز پر ہونے والے فیصلوں سے جڑا ہوا ہے۔ اگر شہباز شریف اور رجب طیب ایردوان کی یہ ٹیم اسی تسلسل کے ساتھ عالمی برادری کو متحرک رکھنے میں کامیاب رہی تو ممکن ہے کہ تاریخ میں انہیں ان رہنماؤں کے طور پر یاد رکھا جائے جنہوں نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے سے واپس لایا۔ امن کا راستہ کھٹن ضرور ہے لیکن ناممکن ہرگز نہیں۔ حالات اب بھی سنگین ہے لیکن انقرہ اور اسلام آباد کی یہ امن پارٹنرشپ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ کوششیں رنگ لائیں گی۔ دوستوں، کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔